بھائی ہماری طرف سے کوئی شرط نہیں ہے. میں نے اٹک کے مناظرے میں وہاں سے بھی یہ بھاگا اور وہ ویڈیو سیڈیاں موجود ہیں. میں نے اسے کہا تھا کہ ہماری طرف سے کوئی شرط نہیں کہ فلاں سے لکھوا یا فلاں بات لکھ کے دے. بس میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ جب سے تمہارا اور ہمارا اختلاف شروع ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک تمہارے بڑوں نے تمہارے چھوٹوں نے جس جس جگہ پر جو جو چیلنج کیا ہے وہ ان سب چیلنجوں کو میں قبول کرتا ہوں. اور آج گجرانوالے کے علاقے میں بھی ویڈیو سیڈیاں ریکارڈ ہو رہی ہیں, آڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے, ان کو سنواؤ اور مولویوں کو کہو کہ تم نے جتنے چیلنج کیے سارے چیلنج قبول ہے, مہربانی کرو مناظرہ تو کرو نا. لیکن مناظرہ کرنے کے لیے یہ تیار نہیں ہوں گے. ان کا مولوی عبدالستار توسوی, جس سال میں خمسہ پڑھتا تھا, مولانا خضر حیات صاحب بھی میرے کلاس فیلو تھے, اس وقت ہم نے اس سے بحث کی تھی اور میدان سے وہ بھاگا تھا اور اس وقت بھی یہ کہتا تھا کہ عنایت اللہ شاہ میرے ساتھ مناظرہ کرے. تو میں نے کہا ساری زندگی مناظرے کے چیلنج تو کرتا رہا, ایک مناظرہ کر, آنے والی نسلوں کی عزت رہ جائے گی تیری, کہ تیری نسلوں کو بھی ہماری نسلیں تانا دیں گی کہ تمہارے بڑے چیلنج کرتے تھے اور مناظرہ. اور آج میں وہی بات دہرا رہا ہوں کہ جو مناظرہ کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے تو یہ سمجھا تھا نا کہ میدان خالی ہے, میدان خالی ہے, بس ویڈیو بنا لیں گے, شور شرابہ کر لیں گے. الحمدللہ میدان خالی نہیں ہے. جہاں تم جاؤ گے, راول پنڈی یہ گئے, وہاں ہم گئے, اور الحمدللہ یہ گھمڑ کا وہاں داخلہ بند ہو چکا ہے. اٹک میں یہ کیا, پیچھے ہم پہنچ گئے. اس کے بعد یہ گجرانوالے میں آیا, پیچھے ہیں اس کے. جہاں جہاں جائے گا ہم پیچھے, مناظرہ کرے یا نہ کرے وہ مناظرے کے چیلنج کرتا جائے گا, ہم قبول کرتے جائیں گے. مولا سے دعا بھی کیا کرو, اور میں بھی دعا کرتا ہوں مولا ایک وقت ایسا لا کہ گھمڑ ہمارے سامنے بیٹھے اور اسے پتہ چل جائے کہ مناظرہ کیسے ہوتا ہے. جو مناظرے کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہے اور مناظر بنے پھر رہے ہیں, ذرا سامنے تو آئے نا ایک دفعہ. کتنے مناظرے اس نے آج تک کیے, جس نے صرف ہر جگہ دو چار بکواس کر کے نکل جانا, علماء حقہ کو دو چار گالیاں نکال کے نکل جانا, میدان میں چیلنج کر کے بھاگ جانا, اس کو وہ فتح سمجھتا ہے. اور جب للکار سنی مولانا خضر حیات کی تو اب روتے ہیں کہ جی مولانا نے بڑی گالیاں نکالی ہیں. اور بھائی اگر کسی کے اکابرین کی پگڑی اچھالو گے نا تو پھر تمہارے اکابرین کی پگڑی محفوظ نہیں رہ گئی, ٹھیک ہے نا. اگر کسی کے اساتذہ پہ بکواس بازی کرو گے تو پھر سننے کی بھی صلاحیت رکھو, سننے کی صلاحیت. یہ عطاء الرحمان شہباز اب دنیا سے رخصت ہو گیا, اب کیا ہم نے اس کا تذکرہ کرنا ہے, لیکن پرانی بات کروں. لیکن مجھے تو آج ساتھیوں نے بتایا کہ اس کو شہید کا لقب دیا ہوا ہے. میں نے کہا پھر قاتل اسرائیل کو بنائیں گے, شہید کیسے ہو گیا ہے پتہ نہیں, عجیب شہادت سستی ہو گئی ہے. ہمارے مولانا خضر حیات صاحب آج بھی کہہ رہے تھے کہ جو بھی مر گیا شہید ہے, سمجھے کہ نہیں, جو بھی مر گیا شہید ہے. پتہ نہیں یہ کس قانون کے تحت انہوں نے اس کو شہید بنا لیا ہے. بہرحال جو بھی ہے, اٹک کی کیسیں اس کی سنو. اس نے حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں وہ گندی زبان استعمال کی ہے. ہمیں بھی وہ زبان استعمال کرنا آتی ہے لیکن مناسب نہیں سمجھتے. گندی زبانیں وہ استعمال کرے جس کے پاس دلائل نہ ہو, گندی زبان وہ استعمال کرے جس کے پاس جو قرآن و سنت کے دلائل سے عاری ہو. الحمدللہ صرف مولانا خضر حیات نے جو کیا وہ تمہیں تھوڑا سا سبق سمجھانے کے لیے کیا ہے, اور واویلا کر رہے ہیں جی کہ علامہ اکاڑوی صاحب کے خلاف باتیں کر گیا, حضرت شیخ سرفراز صاحب کے خلاف باتیں کر گیا, گالیاں نکال گیا. بھئی آپ کتنا بڑا جھوٹ ہے. کل کی کیسیں سنو, ویڈیو سیڈیاں موجود ہیں, سنو. مولانا سرفراز خان صفدر کو تو ایک بات بھی انہوں نے نہیں کی. انہوں نے تو یہ کہا کہ تم نے ان کو غلط کہا ہے, تم نے ایسی تدبیریں بنائی ہیں, ایسی باتیں کی ہیں جس سے مولانا سرفراز خان صفدر پر فتوے پڑھتے ہیں. انہوں نے کوئی
ان پر بات نہیں کی. یہ جھوٹ ہے کہ مولانا سرفراز خان صفدر کے بارے میں یہ باتیں کر گیا ہے. ہاں اکاڑوی کے بارے میں باتیں کی ہیں. اگر تم باز نہیں آؤ گے تو انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ ہوگا پھر. لیکن آج کا یہ موجودہ پروگرام یہ اس لیے ہے, توجہ میری طرف رہے ذرا, آج کا یہ موجودہ پروگرام یہ کس غرض سے رکھا گیا ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم مناظرے کے لیے ہیں اور اشاعت التوحید والے نکل گئے. الحمدللہ ہم موجود ہیں. تمہارے مرے ہوئے بزرگوں کے بھی چیلنج قبول ہیں, تمہارے زندوں کے بھی چیلنج قبول ہیں, لیکن میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں. لیکن میرا یہ یقین جانیے, یہ اعلان ہے کہ نہ تم نے پہلے کبھی سامنے آنے کی ہمت کی ہے اور نہ کبھی تم سامنے آنے کی ہمت کرو گے. اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھ لیں گے, اگر اللہ نے ہماری دعا قبول کی, آمنا سامنا ان کا ہمارا ہو گیا, تو پھر دنیا تماشے دیکھے گی. ایک دفعہ ان کے مولویوں سے ہمارا آمنا سامنا ہوا بھی ہے. جھنگ اور چنوٹ کے درمیان ایک جگہ ہے بہانا, کینے کی 229 چک. وہاں ایک امین اکاڑوی کا بھتیجا تھا اور 2-3 مفتی. ان کے ذہن میں کہ جی یہ عبد القدوس اور خضر حیات یہ تو بچے ہیں, وہ اپنے آپ کو تو کابرین سمجھتے ہیں نا, اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یہ کابرین, اور ہمارے بارے میں سمجھتے یہ بچے ہیں. تو بہرحال انہوں نے کچھ اپنے مولوی بھیجے کہ ان کے مقابلے کے یہ ہیں. ہم نے کوشش کی کہ گھمڑ صاحب خود تشریف لائیں, لیکن وہ تو نہ آیا. بہرحال جو مولوی آ گئے بات شروع ہو گئی. انہوں نے کہا جی حیات النبی. میں نے کہا نہیں, میرا اور آپ کا جھگڑا حیات ابو جہل سے شروع ہوگا. اگر لکھ دو, اگر تم یہ بات لکھ دو کہ ابو جہل کو ہم مردہ مانتے ہیں, زندہ نہیں مانتے, تو پھر اس کے بعد حیات النبی پہ گفتگو ہوگی. تم سارے کافروں کو زندہ مانتے ہو, سارے مومنوں کو زندہ مانتے ہو, تمام انبیاء کے بارے میں تمہارا یہی عقیدہ ہے, تو صرف حیات النبی کا نام لے کر عوام کو کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ تو اس وقت وہ 5 گھنٹے کی سیٹیاں موجود ہیں. الحمدللہ 1 سیکنڈ کی بھی ہم نے وہاں کاٹ چھاٹ نہیں کی ہے. وہ 5 گھنٹے کی سیٹیاں آپ دیکھیں کہ انہوں نے سوائے شور شرابے کے اور کچھ بھی نہ کیا. اور اس کے اندر پھر ہم نے اپنا عقیدہ بھی پڑھ کے سنایا, اور اس کے اندر ہم نے تنقیحات بھی کی. 5 گھنٹے میں وہ اپنا عقیدہ لکھ کر نہ دے سکے ہمیں. 5 گھنٹے سیڑھیاں موجود ہیں. 3 گھنٹے جب انہوں نے شور مچایا نا, 3.5 گھنٹے. اب جگہ ہماری تھی, اگر ان کی جگہ ہوتی تو لڑائی ہو جاتی. جگہ ہماری تھی, ہم نے ساتھیوں کو سمجھایا بھی کچھ بھی کرتے رہے, وہ آج ہمارے مہمان ہیں, کسی قسم کی ہماری طرف سے بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے.